ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پاس والی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اب یہاں حال تو یہ کہ بیوی میکے چلی گئی تو اماں کے پاس، بہن کے پاس، پڑوسی کے پاس بیوی کی گٹھری لے کر کے بیٹھ گئے کہ وہ تو ایسا کرتی ہے، وہ تو ویسا کرتی ہے، وہ تو ویسا کرتی ہے۔ وہ شوہر کیا شوہر ہے یار جو بیوی کی برائی بیان کرے؟ قرآن کہتے ہیں ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ بیوی شوہر کا لباس، شوہر بیوی کا لباس ہے۔ وہ پنچایت میں گانٹ کھولنے کے لیے نہیں ہے کہ جمعہ کرنے جاتی ہے تو اتنے بجے آتی ہے۔ تو نے رسوا کس کو کیا ہے؟ اس کو تو پکانا نہیں آتا، تو نے رسوا کس کو کیا ہے؟ اس کو تو بچے سنبھالنے نہیں آتے، تو نے رسوا کس کو کیا ہے؟ حیرت کی بات ہے جو تیرا لباس ہے تو نے اسے رسوا کر دیا۔ بیویاں رسوا کرنے کے لیے نہیں ہیں، انہیں رسوائیوں سے بچانے کے لیے بیویاں ہیں۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں آج کی محفل میں کہ عورتوں کو صرف جنسی تسکین کا ذریعہ سمجھ لیا گیا، ورنہ ایک شوہر بیوی کی پنچایت بٹھائے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اور دوسری طرف یہ بھی کہوں بیوی شوہر کی پنچایت بٹھائے، مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں۔ پڑوسیوں کے لیے پنچایتیں بیٹھتی ہے، میاں بیوی کے معاملات کے لیے پنچایت نہیں بیٹھتی کہ معاذ اللہ شوہر پنچایت میں بیوی کے عیب بیان کرے اور بیوی شوہر کے عیب بیان کرے۔ نہیں، ارے عیبوں کو چھپانے والے کو لباس کہتے ہیں، اور قرآن نے بیوی کو لباس کہہ کے اور شوہر کو لباس کہہ کر بتا دیا کہ کامل بیوی اور کامل شوہر وہ ہے جو ایک دوسرے کے عیوب بیان نہ کرے۔ میں یہاں مجھے ایک چھوٹی سی بہت پیاری سی بات یاد آئی۔ ایک عورت کا انتقال ہو گیا جو بڑی نیک نہ تھی، بڑی پرہیزگار نہ تھی، بڑی متقی نہ تھی، بڑی تسبیح و تحلیل کرنے والی نہ تھی۔ اس کا انتقال ہوا، اس کے انتقال کے بعد لوگوں نے اسے دفن کر دیا۔ جب اس کو دفن کر دیا گیا، اتفاق سے حکومت وقت نے فیصلہ کیا کہ ریل کی پٹریاں یہاں بننی ہے، ریل کی پٹریاں یہاں سے گزرنی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے چھوٹا سا دیہات تھا، ریل کی پٹریاں گزرنی تھی وہاں سے، کوئی مزاحمت کرنے والا نہ تھا، تو قبرستان کے قریب سے ریل کی پٹریاں گزری، اور جب کھدائی ہوئی تو کیا دیکھا کہ وہ عورت ایک عام سی عورت تھی۔ وہ میری بہنیں توجہ سے سنیں، وہ جو جمعہ کرنے اور منگل کرنے جاتی ہیں، شادی بیاہ کے موقع پہ میکے جاتی ہیں، یا کسی موقع پر میکے جاتی ہیں، یا خود کے گھر میں جو شوہر کی برائیاں کرنے بیٹھ جاتی ہے، شوہر کے عیب بیان کرنے بیٹھ جاتی ہے، ان بہنوں سے کہتا ہوں توجہ سے سنیں، کسی کا شوہر معصوم نہیں ہے، کسی کا شوہر بے عیب نہیں ہے۔ آج کے دور میں ہر شوہر میں عیب ہے، کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے، لیکن سنو جب ریل کی پٹریاں وہاں سے گزرنا ہوئی اس قبرستان سے اور ریل کی پٹریوں کے درمیان کھدائی ہوئی، تو وہ جو ایک عام سی عورت تھی جو نہ عالمہ تھی، نہ فاضلہ تھی، نہ متقیہ تھی، نہ بہت زیادہ عابدہ و زاہدہ تھی، جب برسوں بعد اس کی قبر کی کھدائی ہوئی تو اس کا جسم جو ہے صحیح سلامت نکلا، کفن بھی اس کا میلا نہیں ہوا تھا، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، اور لوگوں نے دیکھا کہ اس کے لبوں پر تبسم تھی۔ اب لوگ حیران تھے کہ برسوں بعد جس کا جسم صحیح سلامت نکلا، جس کا جسم صحیح سلامت نکلا، آخرکار اس عورت کی کوئی خوبی تو ہوگی، وہ تہجد گزار ہوگی، وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتی ہوگی، وہ کثرت سے باتیں کرتی ہوگی، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ لوگ پریشان سے ہوئے، اس کی تحقیق کرنا چاہیے، اس کو دوسری جگہ تو دفن کر دیا کہ وہ کفن میں بھی مسکرا رہی ہیں، وہ کفن میں بھی مسکرا رہی ہیں، اس کا جسم میلا نہیں ہوا، اس کے جسم کو مٹی نے نہیں چاٹا، اس کی ہڈیاں نہیں کھلی، حالانکہ اس کی کوئی تہجد کا کوئی ریکارڈ نہ تھا، تلاوت قرآن کی کثرت کا کوئی ریکارڈ نہ تھا، بہت عابدہ و زاہدہ نہ تھی، لیکن جب لوگوں نے تحقیق کرنی شروع کی تو آخر حقیقت سامنے آ گئی۔ لوگوں نے کہا اس حقیقت کو اس کے شوہر سے زیادہ کوئی نہیں بیان کر سکتا، پوچھو اس کے شوہر سے اس کی کیا خاص بات تھی۔ اس کے شوہر نے روتے ہوئے آنسوؤں سے کہا اس کے اندر کوئی تقوی پرہیزگاری میں نے نہیں دیکھی، لیکن اس کی سب سے بڑی نیکی یہ تھی کہ اس نے اپنے شوہر کا عیب کبھی کسی پہ ظاہر نہیں کیا، بس یہ شوہر کے عیب کو چھپانے کی برکت ہے کہ شاید اللہ نے اس بندی کو یہ مرتبہ عطا فرمایا۔
ارے عام مومن کے عیب اگر کوئی چھپا دے تو اللہ اس کو مقام عطا کرتا ہے، جو شریک حیات کے عیب چھپا دے، عیبوں کا عیب کس کے پاس نہیں ہے، سب عیب رکھتے ہیں، لیکن اگر بیوی نہ چھپائے گی تو کون چھپائے، شوہر نہ چھپائے گا تو کون چھپائے گا؟ تو ام المومنین اما عائشہ صدیقہ نے کہا کہ آپ اس سرخ رخسار والی بڑھیا کی تعریف کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ سنو، اب خدیجہ کے بارے میں ایسی بات نہ کرنا۔ حضور جلال میں آگئے، فرمایا سنو، تم کہتی ہو کہ میں خدیجہ کی تعریف اور ان کا ذکر کیوں کرتا ہوں؟ فرماتے ہیں جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو خدیجہ نے میری تصدیق کی، جب لوگوں نے اللہ اکبر مجھے محروم کیا خدیجہ نے اپنے مال کے ذریعے سے میری مدد کی، جب لوگوں نے میرے دل کو جو ہے وہ تکلیفیں پہنچائی اپنے محبت بھرے جملوں سے مجھے تسلیاں دی۔ اور سنو عائشہ، اللہ نے مجھے جتنی اولادیں عطا کی ہے وہ سب کے سب خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے عطا کی ہے، آئندہ خدیجہ کے بارے میں مجھے غمگین نہ کرنا۔